السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 25 جمادی ثانی اور بات کریں گے صرف 5 منٹ کے مدرسے میں سب سے پہلے فہم قرآن پر۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم صرف 4 عنوانات پر بات کرتے ہیں، ایک فہم قرآن، فہم حدیث، نصیحت، دعا۔ ان 4 عنوانات پر ہم ہر روز 5 منٹ کا مدرسہ کرتے ہیں۔ آج ہم جس سورت کے اوپر بات کر رہے ہیں وہ سورت ہے سورہ یوسف، اور سورہ یوسف کی 101 کی آیت پہ اللہ رب العزت ہمیں حسن خاتمے کی فکر سمجھا رہے ہیں۔ اپنے حسن خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ فرمایا، مجھے اس حالت میں دنیا سے اٹھانا کہ میں تیرا فرما بردار ہوں اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کرنا، یعنی حسن خاتمہ ایمان پر ہو، حسن خاتمہ ہو، اللہ ہم سے راضی ہو۔ مقبول بندوں کا رنگ یہ ہوتا ہے کہ دنیا آخرت کے کتنے ہی درجات ان کو نصیب ہو جائیں، کتنے ہی جاہ و منصب ان کے قدموں میں ہو، وہ کسی بھی وقت مغرور نہیں ہوتے، بلکہ ہر وقت ان کو ایک کھٹکا لگا رہتا ہے کہیں یہ حالات ختم نہ ہو جائیں، کم نہ ہو جائیں۔ دعائیں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ظاہری باطنی نعمتیں موت تک برقرار رہیں بلکہ ان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو آیت سے کیا معلوم ہوا ہمیں کہ ہمیں ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوتے ہوئے موت آ جائے، سب سے بڑی سعادت یہی ہے۔ اور یہ بھی ہمیں معلوم ہوا اس آیت سے کہ حضرت یوسف علیہ السلام خود نبی تھے، پھر بھی اپنے لیے اللہ سے حسن خاتمے کی اور نیک بندوں میں شامل ہونے کی دعا مانگ رہے ہیں۔ تو ہمیں تو اور زیادہ اہتمام سے یہ دعا مانگنی چاہیے۔ پھر یاد رکھیے، جب قرآن کے فہم پر بات ہو، قرآن کو سمجھنے کی بات ہو، تو پھر اسی سے ریلیٹ کوئی حدیث بھی ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ کسی کی نجات و عذاب کا دار و مدار اس کے اختتام پر ہوگا، خاتمہ خیر پر ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کی جنت کی سعادت سے نوازا جائے گا، اور اگر خدا نخواستہ خاتمہ خیر پر نہیں ہوا تو پھر عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ یعنی حدیث میں صراحتاً یہ بات واضح کر دی کہ بندے کو چاہیے کہ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اطاعت الہی میں مصروف رہے، ہر وقت گناہوں سے بچتے رہیں، تو نامعلوم کس وقت آخری وقت آ جائے، کسی گناہ میں مبتلا ہو کر اچانک موت کا زبردست پنجہ گلا دبوچ لے گا اور توبہ بھی کی مہلت بھی نہیں ملے، اس کے نتیجے میں وہاں کے دائمی خسارہ عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے۔ تو ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا خاتمہ حسن خاتمہ ہو، ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اے اللہ، میری عمر کا آخری حصہ سب سے بہترین بنا دیجئے، یعنی جو لمحہ میری زندگی کا آخری ہے وہ سب سے بہترین ہو جائے، اور سب سے بہترین کیا ہے؟ میرے عمل کا خاتمہ اپنی رضامندی کے مطابق بنا دیجئے۔ اے اللہ، میرے سب سے بہترین دن وہ ہو جب میری اور آپ کی ملاقات ہو، جب میری آپ سے ملاقات ہو، یعنی عمر کا آخری دن میری زندگی کا سب سے بہترین دن ہو، اور میں اس میں نیک اعمال اور فرائضگی کی ادائیگی کرتی ہوئی، میرے اوپر گناہوں کا بوجھ نہ ہو، میرے ذمے کسی کا حقوق نہ ہو، نہ میں نے کسی بندے کا مالی جسمانی نقصان کیا ہو، نہ میں اس کسی کی محتاج ہوں، میری زندگی کی انتہائی ثمر پر ہو کہ میرے اللہ مجھ سے راضی ہو۔ اور اس میں حسن خاتمے کے لیے تدابیر بھی کرتے رہنے چاہیے کہ ایمان پر خاتمہ ہو جانا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آدمی کو اپنے حسن خاتمے کے لیے تدابیر اختیار کرنی چاہیے، 5 وقت نماز ادا کرے اہتمام کے ساتھ، جو روزے نمازیں ذمہ باقی ہیں ان کو جلد از جلد قضا کرنے کی فکر کرے، رشتہ داروں کے ساتھ ناراضگی ہو، بات چیت بند ہو تو معافی تلافی کر لے، اس لیے خود پہل کر لے، ذمے میں کسی کا کوئی مالی حق ہو، قرضہ وغیرہ دینا ہو تو اس کی ادائیگی کی فکر کرے، جو امانت ذمے میں ہے یا کسی سے کوئی لین دین ہے اسے وصیت کی صورت میں لکھ لیا کریں تاکہ کسی کی حق تلفی نہ ہو پائے، وصیت نامہ کسی معلوم جگہ پر رکھ دیں۔ لوگوں کی خدمت کریں کہ کسی کی دعا بھی آدمی کے انجام کا ذریعہ، اچھے انجام کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ باوضو سوئیں، اس حالت میں موت آئی تو شہادت کا درجہ ہے۔ مسواک کا اہتمام کریں، مرتے وقت انشاءاللہ کلمہ طیبہ نصیب ہوگا۔ گناہوں کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لیں، گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کریں، ایمان کی نعمت پر شکر ادا کرتے رہیں، نعمت میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی ہر روز ان نصیحتوں پر عمل کر کے سوئیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اللہ سے دعا کرتے رہیں گے کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایسی حالت میں ہو کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں، اور اللہ تو مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے، آمین ثم آمین۔